السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے اس مرد مجاہد کی جس نے بوڑھی عمر میں بھی ایک عالمی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس نہ جدید ٹینک تھے، نہ جہاز، نہ بڑی فوج، لیکن اس کے پاس ایمان تھا، صبر تھا اور آزادی کی محبت تھی۔ یہ کہانی ہے عمر مختار کی۔ 19ویں صدی میں یورپ کی طاقتیں تیزی سے مضبوط ہو رہی تھیں۔ وہ ایشیا اور افریقہ کے کمزور ممالک پر قبضہ کر رہی تھی۔ فرانس 1830 میں الجیریا کو قبضہ لیا تھا۔ یونائٹڈ کنگڈم 1882 میں ایجپٹ کو کنٹرول کر لیا تھا۔ اسی دوران اٹلی بھی ابھر کر سامنے آیا۔ 1861 میں یونیفیکیشن آف جرمنی اٹلی ہوا۔ اٹلی چاہتا تھا کہ وہ بھی برطانیہ اور فرانس کی طرح افریقہ میں اپنی کالونیاں بنائیں، اور اس کے لیے اس کی نظر پڑی لیبیا پر۔ لیبیا کی حالت اس زمانے میں 3 بڑے علاقوں میں تقسیم تھا: طرابلس، برقہ اور قزان۔ یہ علاقہ ظاہری طور پر عثمان امپائر کے ماتحت تھا، لیکن حکومت کمزور ہو چکی تھی۔ صحرا، قبائل، غربت اور دور دراز بستیاں، لیکن لوگوں کے دلوں میں دین اور آزادی کی محبت موجود تھی۔ عمر مختار کی پیدائش ہوتی ہے 1862 میں برقہ کے علاقے میں۔ یہی بچہ آگے چل کر کے شیر صحرا کہلایا۔ ان کا نام تھا عمر مختار۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ غربت اور مشکلات ان کی زندگی کا حصہ بن گئی، لیکن یہی سختیاں بعد میں ان کی طاقت بنی۔ عمر مختار نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر سنوسی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ یہ تحریک محمد ابن علی السنوسی نے قائم کی تھی۔ اس تحریک کا مقصد تھا لوگوں کی دینی اصلاح، قبائل کو متحد کرنا، اخلاقی تربیت اور بیرونی طاقتوں کے خلاف بیداری پیدا کرنا۔ عمر مختار قرآن کے استاد بھی رہے۔ وہ بچوں کو تعلیم دیتے، یا ایھا الذین، لوگوں کے جھگڑے ختم کراتے اور سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ کسی نے شاید یہ تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ یہی نرم مزاج استاد ایک دن دنیا کی طاقتور فوج کے خلاف قیادت کرے گا۔ بھائیوں، یہ ہماری زمین ہے، ہماری عزت ہے، ہمیں آزادی کے لیے لڑنا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں جنگ کے لیے؟ 1911 میں اٹلی کا حملہ ہوا۔ اٹلی نے اچانک لیبیا پر حملہ کر دیا۔ بحری جہاز آئے، فوج اتری اور شہروں پر بمباری شروع ہو گئی۔ یہ شمالی افریقہ میں جدید فضائی حملوں کی ابتدائی واقعات میں سے تھا۔ اٹلی نے سوچا تھا کہ لیبیا چند ہفتوں میں ہار جائے گا، لیکن لیبیا کے صحرا میں ایک اور کہانی لکھی جانے والی تھی۔ جب اٹلی نے ظلم شروع کیا، دیہات جلائے، لوگوں کو قتل کیا، تو عمر مختار نے ہتھیار اٹھا لیے۔ اس وقت ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، لیکن جذبہ ایسا تھا جیسے کوئی نوجوان میدان میں اترا۔ انہوں نے قبائل کو جمع کیا اور گوریلا جنگ شروع کر دی۔ عمر مختار چاہتے تھے کہ سامنے والی فوج جدید ہتھیار سے لیس ہے، اس لیے انہوں نے سیدھی جنگ کے بجائے گوریلا جنگ اپنائی۔ رات کے وقت حملہ، صحرا کے راستوں کا استعمال اور اچانک کارروائی اور فوراً غائب ہو جانا۔ اٹلی کی فوج حیران رہ جاتی۔ صحرا کا ہر راستہ، ہر پہاڑی، ہر پانی کا چشمہ عمر مختار کو یاد تھا۔ عمر مختار صرف جنگجو نہیں تھے، وہ عالم دین تھے، صابر انسان تھے، نرم مزاج استاد تھے، بہترین قائد تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ صبر اور ایمان کی تلقین کرتے تھے۔ ان کا مشہور جملہ تھا: ہم ہار نہیں مانیں گے، ہم یا جیتیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ جب اٹلی عمر مختار کو شکست نہ دے سکا تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ہزاروں لوگوں کو قید کیا، دیہات خالی کروائے، کھانے کے ذخیرے تباہ کیے، پانی کے راستے بند کر دیے۔ پھر اٹلی نے مصر اور لیبیا کے سرحد پر لمبی خاردار باڑ لگا دی تاکہ مجاہدین کو مدد نہ پہنچ سکے۔ اٹلی کے پاس جہاز، ٹینک، توپیں، جدید بندوقیں، سب کچھ تھا، لیکن عمر مختار کے پاس ایمان، سب صحرا کی پہچان اور عوام کی محبت تھی۔ اس لیے اٹلی تقریباً 20 سال تک انہیں شکست نہیں دے سکا۔ بالآخر 1931 میں انہیں گرفتار کیا۔ ایک مارکے کے دوران عمر مختار کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ وہ زمین پر گر پڑے اور اٹلی کی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ سفید داڑھی، کمزور جسم، لیکن آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو اٹلی کے افسران چاہتے تھے کہ عمر مختار معافی مانگ لیں،
لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب شہادت قریب ہے، لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا۔ 16 سپٹمبر 1931 کو یہ وہ دن تھا جب عمر مختار کو ہزاروں لوگوں کے سامنے پھانسی دی گئی۔ اٹلی چاہتا تھا کہ لوگ ڈر جائیں، لیکن عمر مختار شہید ہو کر مزاحمت اور آزادی کی علامت بن گئے۔ ان کی شہادت نے پورے عرب اور مسلم دنیا کو ہلا دیا۔ آج بھی لیبیا میں عمر مختار کو قومی ہیرو مانا جاتا ہے۔ اسکولوں، سڑکوں اور اداروں کے نام ان کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی پر فلمیں اور کتابیں لکھی گئی۔ دنیا آج بھی انہیں شیر صحرا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عمر مختار نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ آزادی قربانی مانگتی ہے، ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، کمزور وسائل کے باوجود بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، سچا انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ وہ بوڑھے ضرور تھے، لیکن ان کا حوصلہ جوان تھا، اور شاید اسی لیے آج بھی صحرا کی ہواؤں میں ایک آواز سنائی دیتی ہے، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمر مختار رحمۃ اللہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔